أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. حضرات اکرامی قدر، ہر قسم کے حمد و ثنا، کبریائی، عظمت، بزرگی، برتری اور بڑائی اللہ احکم الحاکمین احسن الخالقین کے لیے، جو فقط اکیلا اس ساری کائنات کا داتا، حاجت روا، مشکل کشا، بگڑی بنانے والا اور اولاد دینے والا ہے. انگنت اور لا تعداد درود و سلام ہو حبیب کبریا احمد مجتبیٰ جناب محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس پر کہ جنہوں نے اپنی زبان مبارک سے فرما دیا انا خاتم النبیین علی نبی آبادی، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. حضرات اکرامی قدر، اس سے قبل میری عطاء القدیر صاحب سے ہونے والی جو گفتگو ہے اس کے 2 حصے آپ ملاحظہ کر چکے، تو آج آپ کے سامنے تیسرا حصہ پیش خدمت ہے. تو ملاحظہ کیجیے، عطاء القدیر یا عطاء القادر صاحب کے ساتھ ہونے والی گفتگو کا میرا تیسرا حصہ. تمام مسلمان دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور مرزا غلام احمد قادیانی کے پیروکاروں کے لیے ہدایت کی دعا. تو گزارش یہ ہے خصوصاً نعیم آوان بھائی اور دیگر مسلمان دوستوں سے، اگر کسی خاص موضوع پر گفتگو نہیں ہو رہی، اجازت ہو تو عطا صاحب آج اویلیبل ہیں. آج سے کچھ عرصہ پہلے، 20-25 دن پہلے ہماری گفتگو ایک موضوع پر ہوئی تھی کہ محمدی بیگم کا جو نکاح تھا وہ عذاب نہیں تھا اور وہ توبہ کی وجہ سے ٹل گیا تھا، یہ تھا. اور اسی طرح مرزا صاحب کا الہام جو تھا، جس میں مرزا صاحب نے کہا کہ مجھے الہام ہوا ہے کہ جس چیز کا تو ارادہ کرتا ہے تو وہ ہو جاتی ہے. تو اس حوالے سے میں نے کچھ گزارشات پہلے گفتگو ہوئی تھی. اگر اب عطا صاحب فارغ ہوں اور آپ دوست اجازت دیں تو اسی موضوع کو وہیں سے شروع کر دیں جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا. بڑے دن ہو گئے ہیں، اس کی آخری آڈیو اگر اجازت ہو تو میں سینڈ کر دیتا ہوں، تو پھر آگے سلسلہ چلاتے ہیں. جی ناظرین، یہ عطاء القادر صاحب کے جواب کے بعد کہ جی میں گفتگو کے لیے تیار ہوں، اس کے بعد جنہوں نے آڈیو سینڈ کی جہاں سے ہمارا سلسلہ گفتگو منقطع ہوا تھا. عطا صاحب، آپ جانا چاہتے ہیں بڑی خوشی سے جائیں، لیکن میرے سوال کا جواب ضرور دے کے جائیں پہلے، کہ محمدی بیگم کے ساتھ مرزا صاحب کا نکاح محمدی بیگم کے لیے عذاب تھا یا بطور انعام تھا؟ اس سوال کا جواب دے کر جائیں. پھر کل یہیں سے بات شروع کر لیں گے اور پھر آپ سے میں پوچھوں گا ان دونوں میں سے کون سی بات کس بات کو آپ اللہ تعالیٰ کی ذات پر افطرا سمجھتے ہیں. پہلے یہ کلیئر کر دیجئے، مجھے مہربانی ہوگی کہ محمدی بیگم کے ساتھ مرزا صاحب کا نکاح جو ہے وہ محمدی بیگم کے لیے عذاب تھا یا انعام تھا؟ جی بیدلر صاحب، میں آخری بات کلیئر کرتا ہوں بس، کہ وہ آپ نے پوچھا تھا کہ جو محمدی بیگم کے ساتھ جو نکاح تھا وہ کیا عذاب تھا. وہ بالکل عذاب نہیں تھا، ٹھیک ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی ان کے لیے. جزاک اللہ. کل انشاءاللہ پھر یہیں سے ہم شروع کریں. جی محترم عطا صاحب، مجھے آپ کے ساتھ گفتگو کر کے بڑا اچھا لگا. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی، میری صدق دل سے دعا ہے کہ اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جو اس پروردگار حقیقی کے نزدیک صراط مستقیم ہے. انشاءاللہ کل یہیں سے گفتگو کریں گے. اور
देखूंगा कि कल में कितने बजे मुझे वक्त मिल सकता है, 11 बजे रात या 12 बजे, क्योंकि कल जुमेरात है और हमारा वीकेंड होता है और मैं लेट भी हो सकता हूँ। लेकिन इंशाल्लाह जब भी मैं ड्यूटी से फारिग होकर के घर आया, आपके साथ रब्ता करके इंशाल्लाह गुफ्तगू का यहीं से आगाज़ करूँगा और इंशाल्लाह इस गुफ्तगू को हम पाया तकमील तक पहुँचाएँगे और इस पे इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे। जैसा कि आपने इतराफ़ किया कि मोहम्मदी बेगम के लिए अज़ाब नहीं था, रहमत था, तो इसी तरह इंशाल्लाह इससे आगे गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। जज़ाकुमुल्लाह खैर, अहसनल जज़ा। जी अता साहब, ये मैंने आखिरी ऑडियोज़ लगा दी हैं जब हमारी और आपकी गुफ्तगू वही मोहम्मदी बेगम के हवाले से जिसका सिलसिला शुरू हुआ था। तो आइए, अगर आपके पास वक़्त है तो वहीं से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अगर आपके पास वक़्त है तो बताइए। जज़ाकल्लाह। जी आगे से अता साहब ने कहा कि जी शुरू करें। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अभी मेरी और अता साहब की 1 to 1 गुफ्तगू शुरू होने लगी है। अगर बुरा ना महसूस करें तो फ़िलहाल कोई ऑडियो कोई टेक्स्ट ना करें, नहीं तो अता साहब को एडमिन बना करके एडमिन मोड पे ग्रुप लगा दिया जाएगा। जी अता साहब बताइए कि एक तो मैंने आपके सामने मिर्ज़ा साहब का इल्हाम पेश किया था कि जिस चीज़ का तू इरादा करता है, जब तू कहता है हो जा तो वो हो जाती है। मोहम्मदी बेगम के निकाह के बारे में मिर्ज़ा साहब ने इरादा ही नहीं किया था, बल्कि बेपनाह कोशिशें भी की, तगदो भी की, बहुत ज़्यादा। इसके बावजूद मोहम्मदी बेगम का निकाह मिर्ज़ा साहब के साथ नहीं हुआ। अब 2 ऑप्शन थे आपके पास, या आप कहते कि मिर्ज़ा साहब का ये इल्हाम अल्लाह ताला की ज़ात पर इफ्तरा और झूठ था, ठीक है, या फिर मोहम्मदी बेगम के निगाह की पेशगोई जो थी वो मिर्ज़ा साहब की झूठ पर मबनी थी। दोनों में से एक बात होनी चाहिए थी, लेकिन आपने उसका जवाब दिया कि मोहम्मदी बेगम का निकाह जो था वो अज़ाब के साथ मशरूत था, यानी तौबा के साथ मशरूत था। मैंने आपसे सवाल किया कि मोहम्मदी बेगम का निकाह मिर्ज़ा साहब के लिए बतौर अज़ाब था, आपने कहा अज़ाब नहीं था। तो अब मेरा ये सवाल है, तौबा की वजह से अज़ाब दूर होता है, लेकिन आपने कहा मोहम्मदी बेगम का निकाह मिर्ज़ा साहब के साथ अज़ाब नहीं था, तो फिर वो तौबा की वजह से कैसे दूर हो गया? इस सवाल का जवाब दीजिए, शुक्रिया। जी बैदला साहब, मोहम्मदी बेगम के साथ जो निकाह था वो हरगिज तौबा के साथ मशरूत नहीं था, बल्कि मोहम्मदी बेगम का जो निकाह था वो उसके बेवा होने के साथ मशरूत था, ठीक है। और जो बेवा होना है वो तौबा के साथ मशरूत था, क्योंकि वो एक अजाब की पेश हुई थी, बेवा होना, ठीक है। जनाब अली, आपके मिर्ज़ा साहब को इल्हाम हुआ कि तमाम रोकें दरमियान से हटा दी जाएंगी, तमाम रुकावट पैदा करने वाले बड़ी बड़ी रुकावटें पैदा करेंगे, तमाम रुकावटें दूर कर दी जाएंगी। लेकिन क्या ये मोहम्मदी बेगम का बेवा होना निकाह में एक रुकावट था या नहीं? अगर रुकावट था तो फिर किस वजह से वो रुकावट दूर नहीं हुई? जबकि मिर्ज़ा साहब ने एडी चोटी का जोर लगाया, उनको तो इल्हाम भी था कि तू जिस बात का इरादा करता है वो हो जाती है, तू कहता हो जा वो हो जाती है। बताइए कि मिर्ज़ा साहब ने अपनी बहू को, अपने बेटे को, बहू को ब्लैकमेल किया, अपने बेटे को आग किया, अपनी पहली बीवी को तलाक दी और भी कई मामलात किए, फिर क्यों नहीं निकाह हुआ? मिर्ज़ा साहब का ये इल्हाम गलत साबित होता है या नहीं, इसका जवाब दें। जी अबैदुल्ला साहब, जो हजरत मिर्जा साहब अलैहिस्सलाम ने जोर लगाया था ना, वो सिर्फ इसलिए लगाया था कि वो उसका जो बाप है मोहम्मदी बेगम का, अहमद बेग, उसके ऊपर जो है ना अजाब ना आए, ठीक है ना, ताकि वो इस बात को समझ ले और इस दुनिया में भी और आखिरत में भी जो है ना अजाब का हकदार ना ठहरे, ठीक है ना। जोर जो है इसीलिए नबी लगाया था, ठीक है। वो जानते थे कि अल्लाह ताला की बात बिल्कुल सच्ची है और ये अजाब उस पर आ जाना है, ठीक है ना। और उसके बाद जो हज़रत मसीह मौऊद ने साफ तौर पे फरमाया था उसका
سلطان محمد کے لیے کہ وہ ایک تکذیب کا اشتہار دے دیں. اگر آپ لوگ جو اعتراض کرنے والے ہیں اگر وہ سچے ہیں تو اس سے کہیں کہ جا کے ایک تکذیب کا اشتہار دے دے، پھر دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ جی عطا صاحب دیکھیں بات پتہ کیا، تب بھی آپ کی بات جو ہے وہ درست ثابت نہیں ہوتی. مرزا صاحب کا الہام تب بھی غلط ثابت ہوتا ہے. بقول مرزا صاحب کے ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا تھا، جس چیز کا تو ارادہ کرتا ہے اور کہتا ہے ہو جاتا وہ ہو جاتی ہے. اور بقول آپ کے مرزا صاحب نے احمد بیگ کو عذاب سے بچانے کے لیے پورا زور لگا دیا. آپ کی بات کو مان لیتے ہیں، کیا احمد بیگ عذاب سے بچ گیا یا عذاب کا شکار ہوا؟ بتائیے. اگر مرزا صاحب کے پورا زور لگانے کے باوجود احمد بیگ عذاب کا شکار ہوا تو تب بھی آپ کے مرزا صاحب کا یہ الہام اللہ تعالیٰ کی ذات پر افتراء ثابت ہوتا ہے، جھوٹا ثابت ہوتا ہے کہ جس چیز کا تو ارادہ کرتا ہے وہ ہو جاتی ہے. جواب دیجیے اس کا. جی عبید اللہ صاحب، پہلی بات تو جو کن فیکون کی جو تشریح انہوں نے خود فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ضمنی طور پہ جو ہے نا انسان کو بھی، جو اپنے نیک لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی اپنی صفات کا مظہر بناتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرح کن فیکون ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ جو عالم الغیب ہے وہ سب چیزیں جانتا ہوتا ہے. بے شک انہوں نے بہت کوشش کی کہ وہ جو ہے وہ اس عذاب سے بچا رہے، لیکن اللہ تعالیٰ بہتر جانتا تھا کہ نا اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا مقصد تھا اس پیش گوئی سے کہ اس کا پورا جو خاندان ہے وہ جو ہے وہ اس طرف کو آئے، توبہ کی طرف آئے. ٹھیک ہے نا؟ اور وہی ہوا. اس کے خاندان میں سے بہت سارے لوگوں نے بیعتیں بھی کی. ٹھیک ہے نا؟ ذات اللہ. عطا صاحب اس طرح چونکے چنانچہ کر کے بات تو نہیں ہضم ہوگی. دیکھیے آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے، مرزا صاحب نے وضاحت کر کہ ذلی طور پر وہ صفات کا مظہر ہوتا ہے. جب مرزا صاحب نے ذلی طور پر نبوت کا دعویٰ کیا تو کیا آپ نے ان کو نبی نہیں مانا؟ ٹھیک ہے، کیا آپ ان کو نبی مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ جب آپ ذلی طور پر ان کو نبی مانتے اور اعلانیہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی ہیں تو پھر کہیں نا ذلی طور پر ان کو اللہ بھی مان لیں. اس طرح بات نہیں چلے گی. ایک چیز کلیئر ہے، اور وہاں پر بھی انہوں نے ذلی طور پر یہ بات نہیں لکھی، یہ اپنی طرف سے بیان کی ہے. وہ تشریح کہے تو میں دوبارہ سکین لگا دیتا ہوں، ادھر میرے پاس موجود ہے، وہ کوئی ایسی بات نہیں. مرزا صاحب نے وہاں پر بھی یہ بات نہیں کی، بلکہ مرزا صاحب کا الہام یہ ہے کہ بے شک تو جس چیز کا ارادہ کرتا ہے کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے. بتائیے مرزا صاحب کے پورا زور لگانے کے باوجود، ایڈی چوٹی کا زور لگانے کے باوجود احمد بیگ بھی جو ہے وہ عذاب سے نہیں بچا. ایڈی چوٹی کا زور لگانے کے باوجود محمدی بیگم کا نکاح بھی نہیں ہوا. اور مرزا صاحب کا اپنا کہنا ہے، اپنا ماننا ہے کہ مجھے الہام ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بہت رکاوٹیں ڈالیں گے درمیان میں اس نکاح کے سلسلے میں، لیکن تمام روکوں کو میں ہٹا دوں گا. آپ بتائیے مرزا صاحب کے یہ بیوہ ہونے والی جو روک آپ نے بتائی وہ ہٹی یا نہیں ہٹی؟ اگر نہیں ہٹی تو پھر کیا آپ کا خدا جو ہے وعدہ خلاف ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی کر سکتا ہے؟ بتائیے ذرا، جواب دیجیے مجھے. یا پھر مرزا صاحب نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا ہے؟ ناظرین، اس کے بعد عطا صاحب نے جواب دیا کہ یہ کچھ الہامات کو لے کے ان کا اپنا اجتہاد تھا، جبکہ ان کے اپنے الہام میں توبہ کا ذکر تھا اور ایک مرد مرے گا یہ بھی بتایا گیا تھا. اس کے جواب میں میں نے کیا کہا ملاحظہ کیجیے. عطا صاحب اب آپ کے لیے نہ پائے رفتن نہ جائے ماندن والا معاملہ ہے. دیکھیے پہلے توبہ والی بات ہوئی تو توبہ سے تو عذاب ٹلتا ہے، اور آپ یہ بھی تسلیم نہیں کرتے کہ محمدی بیگم کا نکاح مرزا صاحب کے ساتھ عذاب تھا. اور پھر آپ نے کہا کہ نہیں جناب یہ تو بیوہ ہونے کا معاملہ تھا، بیوہ ہونا شرط تھی، آزاد توبہ کی تو شرط ہی نہیں تھی. اب آپ پھر توبہ کی بات کر رہے ہیں، جبکہ مرزا صاحب خود یہ لفظ دو ٹوک الفاظ میں بیان کر رہے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے پیش گوئی کے طور پر اس عاجز پر ظاہر فرمایا کہ مرزا احمد بیگ ولد مرزا گاما بیگ ہوشیار پوری کی دختر کلاں انجام کار تمہارے نکاح میں آئے گی. عاجز پر ظاہر فرمایا نکاح میں آئے گی، اور وہ لوگ بہت عداوت کریں گے اور بہت مانے آئیں گے اور کوشش کریں گے کہ ایسا نہ ہو، لیکن آخر کار ایسا ہی ہوگا.
اور فرمایا کہ خدا تعالیٰ ہر طرح سے اس کو تمہاری طرف لائے گا، باکرہ ہونے کی حالت میں یا بیوہ کر کے، ہر ایک روک کو درمیان سے اٹھاوے گا اور اس کام کو ضرور پورا کرے گا، کوئی نہیں جو اس کو روک سکے۔ تو بتائیے، جب کوئی بھی اس کو روک نہیں سکتا تھا، باکرہ ہونے کی حالت میں یا بیوہ ہونے کی حالت میں اس نے نکاح میں آنا تھا، اور پھر بقول آپ کے جو توبہ کی شرط تھی، تو پھر مان لیجیے کہ محمدی بیگم کے ساتھ مرزا صاحب کا جو نکاح تھا وہ عذاب تھا، توبہ سے تو عذاب ٹلتا ہے، وہ بھی آپ ماننے کے لیے تیار نہیں، بتائیے کیا کریں گے آپ؟ اور میری دوسری گزارش یہ ہے کہ آڈیو میں آ کر کے گفتگو کریں، 10 منٹ بعد آپ کا ٹیکسٹ آتا ہے، یہ طریقہ کار میرے خیال میں گفتگو کا نہیں ہے، آپ آڈیو میں آ کر کے گفتگو کریں اچھے طریقے سے، 10 منٹ انتظار کرنا پڑتا ہے ایک آڈیو کے جواب میں، اور پھر بھی آپ 2-3 سطریں ٹیکسٹ لکھ کے خاموش ہو جاتے ہیں، جواب تسلی سے دیا کیجیے آڈیو میں۔ جی بیدلہ صاحب، محمدی بیگم کے ساتھ جو نکاح تھا وہ ہرگز توبہ کے ساتھ مشروط نہیں تھا، بلکہ محمدی بیگم کا جو نکاح تھا وہ اس کے بیوہ ہونے کے ساتھ مشروط تھا، ٹھیک ہے، اور جو بیوہ ہونا ہے وہ توبہ کے ساتھ مشروط تھا، کیونکہ وہ ایک عذاب کی پیش ہوئی تھی بیوہ ہونا، ٹھیک ہے۔ جی بیدلہ صاحب، حضور کی اپنے الہامات کو لے کے یہ اجتہادی غلطی تھی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دور کر دی گئی تھی، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے جو الہام کر کے ان کو بتایا تھا کہ یہ بیویاں کافی ہیں تمہارے لیے، ٹھیک ہے نا، تو جو حضور کے الہام میں اس میں ذکر تھا وہ صرف ایک مرد کے مرنے کا ذکر تھا، میں پہلے ہی بتا چکا، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ سب جانتا ہوتا ہے، تو اس نے جو بات کی تھی، اللہ تعالیٰ نے جو بات کی تھی وہ پوری ہوئی، ٹھیک ہے۔ جی محترم، مجھے یہ بتائیے کہ مرزا صاحب کو ان کی اس اجتہادی غلطی سے کب متنبع کیا گیا، کب ان کی اصلاح کی گئی، ٹھیک ہے، کتنے عرصے بعد اصلاح کی گئی، اور جس الہام میں ان کی اصلاح کی گئی ہے وہ الہام پیش کر دیجیے۔ بات وہیں پہ آتی ہے کہ مرزا صاحب نے ایڈی چوٹی کا زور لگایا، وہ کسی روک کو بھی دور نہ کر پائے، حالانکہ ان کے ارادہ کرنے سے ہی معاملہ طے پاتا تھا، ہو جانا تھا کام کو۔ خیر، آپ وہ الہام پیش کیجئے جس میں ان کی اس اجتہادی غلطی کو ختم کیا گیا، دور کیا گیا، ذرا بتائیے مجھے۔ اور ابھی آپ نے توبہ کی بات کی، تو بتائیے توبہ سے تو عذاب ٹلتا ہے، اور کیا محمدی بیگم کا نکاح مرزا صاحب کے ساتھ ہونا عذاب تھا یا نہیں تھا؟ تھوڑا سا وہ جو محمدی بیگم کی پیشگوئی کے حوالے سے آپ نے کہا کہ ان کو الہام کے ذریعے بتا دیا گیا تھا، وہ الہام مجھے پیش کر دیجیے تفصیل کے ساتھ سکین سمیت۔ جی عبید اللہ صاحب، یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ توبہ سے عذاب ٹل جاتا ہے، لیکن جو محمدی بیگم سے نکاح کی بات میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جو اس کے ساتھ جو نکاح تھا وہ بیوہ ہونے سے مشروط تھا، ٹھیک ہے، اور بیوہ ہونا توبہ سے مشروط تھا، نکاح توبہ سے مشروط نہیں تھا بلکہ بیوہ ہونا توبہ سے مشروط تھا، ٹھیک ہے نا، وہ محمد سلطان محمد جو اس کا شوہر تھا اس کے اوپر عذاب تھا، ٹھیک ہے نا، جزاک اللہ۔ باقی وہ الہام کی بات میں نے کی تھی کہ جس پہ ان کی اجتہادی غلطی کو جو ہے نا وہ درست کر دیا، تو میں وہ ابھی لگاتا ہوں، غالباً میرے خیال میں 1906 کا وہ الہام ہے، ٹھیک ہے۔ تو عطا صاحب، کیا آپ بتانا پسند فرمائیں گے کہ توبہ کی تعریف کیا ہے؟ مرزا صاحب کے نزدیک توبہ کسے کہتے ہیں؟ تھوڑا سا اس پہ بھی روشنی ڈالیے کہ مرزا صاحب کے نزدیک توبہ کیا ہے، کسے کہتے ہیں توبہ؟ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ مجھے سلطان بیگ کا نا جرم بھی بتا دیجیے گا کہ مرزا صاحب کے نزدیک توبہ کی تعریف کیا ہے اور سلطان بیگ کا جرم کیا تھا، یہ دونوں چیزیں بتا دیجیے گا، نوازش ہوگی۔ ناظرین، اس کے بعد یہ تذکرہ سے عطا صاحب نے ایک سکین لگایا، 16 فروری 1906 کا یہ ایک الہام مرزا صاحب کا پیش کیا کہ تکفیک ہذہ الامرأ، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ عورت تجھے کافی ہے، ٹھیک ہے، یہ کاپی الہامات حضرت مسیح موعود لکھا ہوا ہے،
مرزا جی نے اپنی زندگی میں اس الہام کو قطعاً شائع نہیں کیا کسی اخبار، رسالے یا میگزین میں۔ یہ بعد میں انہوں نے پیش کیا، لیکن یہ بھی وضاحت نہیں کہ یہ کس عورت کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ عورت تیرے لیے کافی ہے۔ ٹھیک ہے، اس پر میں نے کچھ سوال رکھے، وہ ملاحظہ کیجیے۔ پہلے عطا صاحب کی گفتگو سن لیجیے۔ جی عبید اللہ صاحب، سلطان محمد صاحب کا جرم یہ تھا کہ حضور نے بارہا ان کو تنبیہ کی تھی، اللہ تعالیٰ کی بات بتائی تھی، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بات کو نہ سنا، ٹھیک ہے نا، اور نکاح کر دیا۔ ٹھیک ہے، ان کا جو جرم یہ تھا کہ وہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی جو بات ہے نا وہ سنی نہیں تھی، ٹھیک ہے نا، یہ ان کا جرم تھا۔ نائب عطا صاحب، یہ جو آپ نے الہام پیش کیا ہے، اس الہام کی تشریح مرزا صاحب نے کہاں پر کی ہے اور کس اخبار میں شائع کیا اس کو، اور کس جگہ پہ شائع کیا اور کس عورت کے بارے میں ہوا؟ مرزا صاحب کی تشریح اس پر پیش کریے، اور مرزا صاحب کی کسی کتاب یا کسی اخبار کے حوالے سے پیش کیجیے۔ یہ تو بعد میں لکھا گیا اور کہا گیا جی یہ مرزا صاحب کے الہامات کی کاپی میں سے لیا گیا ہے۔ جناب، اس طرح نہیں بات چلے گی۔ مرزا صاحب نے اس الہام کو اپنی زندگی میں کہاں پر کس طرح بیان کیا، اور وہ چیز مجھے پیش کیجیے تاکہ پتہ چلے کہ مرزا صاحب اپنی زندگی میں اس کو محمدی بیگم کے بارے میں نہیں بلکہ نصرت جہاں بیگم کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ عورت تمہارے لیے کافی ہے شادی کے سلسلے میں۔ ذرا اس کی وضاحت کیجیے۔ جی عطا صاحب، ابھی آپ نے توبہ کی تعریف نہیں مرزا صاحب کی روشنی میں بتائی کہ مرزا صاحب توبہ کسے کہتے تھے۔ ذرا اس توبہ کے بارے میں بتائیے، مہربانی ہوگی کہ مرزا صاحب کے نزدیک توبہ کسے کہتے ہیں، تاکہ پتہ چلے کہ آپ کے بقول جو کہتے ہیں سلطان بیگ صاحب نے توبہ کر لی تھی، واقعی توبہ کر لی تھی، یعنی جرم تو آپ نے بتا دیا کہ مرزا صاحب کی بار بار تنبیہ کرنے کے باوجود وہ اپنی اس محمدی بیگم کے نکاح یا اس کو چھوڑنے سے باز نہیں آیا، اور اس وجہ سے اس کے بارے میں موت کی پیشگوئی کی گئی تھی، اور آپ کہتے ہیں کہ اس نے توبہ کر لی تھی۔ تو اب مجھے توبہ کی تعریف بیان کر دیجیے، مرزا صاحب کے نزدیک توبہ کی تعریف کیا ہے؟ جی عطا صاحب، آپ بغیر بتائے کہاں غائب ہو جاتے ہیں؟ کتنی دیر ہو گئی مجھے آڈیو کیے ہوئے، ذرا جلدی آ جا کریں، مہربانی ہوگی آپ کی۔ اتنی دیر یار انتظار کرواتے ہیں آپ آڈیو کا، 10 منٹ بعد آپ آڈیو کرتے ہیں۔ جی عبید اللہ صاحب، اس کی توبہ کا تو حضور نے بتا دیا ہوا تھا، ٹھیک ہے نا، اور جو اعتراض کرنے والے تھے، جو اس پیش گوئی پہ اعتراض کر رہے تھے، ان کو ایک ہی بات حضور نے صاف طور پہ کہہ دی تھی کہ جائیں، جا کے سلطان محمد صاحب سے ایک اشتہار لے آئیں تکذیب کا، ٹھیک ہے نا، تو ثابت ہو جائے گا، پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھیں کہ اس کو کیسے پورا کرتا ہے اس پیش گوئی کو، ٹھیک ہے نا۔ ناظرین، اس کے بعد عطا صاحب نے یہ جواب دیا کہ درمیان میں ایک کال آ گئی تھی ضروری، جس وجہ سے وہ لیٹ ہوئے۔ تو آج کے لیے اتنے ہی گفتگو کافی ہے، انشاءاللہ باقی گفتگو جو ہے اسی ویڈیو کے چوتھے حصے میں پیش کی جائے گی۔ تو ناظرین، چوتھے حصے میں گفتگو سننے سے پہلے یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ یہ جو مجموعہ، یہ جو تذکرہ کا سکین پیش کیا تھا اس نے عطا صاحب نے، یہ پہلے ایڈیشن میں یہ الہام موجود نہیں بلکہ بعد میں شامل کیا گیا۔ یہ بات بھی قابل غور ہے، انشاءاللہ یہ چیز تفصیل کے ساتھ چوتھے حصے میں پیش کی جائے گی۔ تو ناظرین، اسی ویڈیو کا چوتھا حصہ بھی ضرور ملاحظہ کیجیے گا، اور ویڈیو ختم ہونے سے پہلے ہماری اس میسج کو، اس پیغام کو بھی ذہن نشین رکھیے کہ ہمارے ویڈیو چینل RQ YouTube TV کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور بیل آئیکن بھی ضرور دبا دیجیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا میسج آپ تک بر وقت پہنچ سکے اور ہماری ہر ویڈیو آپ وقت پر دیکھ سکیں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔